ابلیس ملعون کی بادشاہت و حکومت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت و حکومت ہلاکت اور تباہی کے قریب آ پہنچی، اور اس کے دل میں چھپے فخر و غرور کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ظاہر فرمانا چاہا، جسے وہ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، ترجمہ: کہ آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ زمین پر اس سے پہلے رہنے والے جنات نے زمین پر فساد کیا اور خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب کوئی اور خلیفہ ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا، لہٰذا کہنے لگے، ترجمہ: ہم آپ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں اور پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بلا شبہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں ابلیس کے فخر و غرور اور اس کی سرکشی کو جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے لیے اس کے نفس نے باطل کو مزین کر دیا ہے اور دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آدم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تاکہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم ہوا کہ تمام روئے زمین میں سے مٹی لائی جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو حکم دیا تو وہ آسمان کی طرف بلند کی گئی، اور لیسدار مٹی سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو اس سے پہلے گارے کی خمیر کی شکل میں ہوتی تھی، اور یہ خمیر اس سے پہلے تربت یعنی عام مٹی تھا۔ سو اس لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا کہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو میرے اندر کوئی نقص پیدا کرے اور مجھے عیب لگائے۔ پس جبرائیل امین لوٹ آئے اور زمین سے کچھ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تھی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ ان سے بھی زمین نے پناہ مانگی، انہوں نے بھی پناہ دے دی اور پھر لوٹ آئے اور وہی بات کہی جو جبرائیل علیہ السلام نے کہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ ان سے بھی زمین نے پناہ مانگی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اس کا حکم نہ مانوں۔ بس انہوں نے روئے زمین سے مٹی اٹھائی اور ایک جگہ سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی اٹھائی۔ اس بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف صفات اور مزاج پر پیدا ہوئی۔ پھر ملک الموت اس مٹی کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا، یہاں تک کہ وہ لیسدار مٹی بن گئی، یعنی ایسی کہ جو ایک دوسرے سے چپک جاتی تھی۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ تبدیل ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہمن مسنون میں اس حالت کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا۔ اس نے زمین کے اوپر کے حصے سے، جسے ادیم کہا جاتا ہے، تلخ و شیریں مٹی لی۔ اس سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس وجہ سے ان کا نام آدم رکھا گیا کہ وہ زمین کے ادیم یعنی اوپر والے حصے سے پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے ابلیس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی جو مٹی میں خود لایا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ زمین کے ادیم یعنی اوپر والے حصے سے پیدا ہوئے۔ ایک دوسرے طریق میں بھی ان سے یہ روایت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے ادیم حصے سے پیدا کیا۔ اس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تم ان کی اولاد میں اچھے برے اور ہر طرح کے لوگ پاتے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا۔ پس بنو آدم زمین کی اس مٹی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، کچھ ان میں سے سرخ رنگ کے ہیں، کچھ سیاہ اور کچھ سفید رنگ کے اور کچھ درمیانے رنگ کے۔ اس طرح خوش اخلاق اور بد اخلاق اور نیک اور بد ہر قسم کے لوگ ہیں۔ پھر اسے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں بو پیدا ہو گئی۔ پھر اسے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی شکل بن گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، وہ اس سے پہلے بدبودار تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا، سلسال، حما اور طین لازب سے۔
یعنی لازب سے مراد تو عمدہ مٹی اور ہما سے مراد گارا اور کیچڑ ہے۔ سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قول میں سلسال کا مطلب یہی ہے کہ ایسی خشک مٹی جس کے اندر آواز ہو، اور یہ صفت خشک اور باریک مٹی کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا تو وہ آسمان کی طرف بلند کی گئی، اور آدم علیہ السلام کو طین لازب یعنی لیسدار مٹی سے پیدا کیا گیا، جو اس سے پہلے ہما مسنون یعنی بدبودار مٹی کی شکل میں تھی، اور اس سے پہلے تراب یعنی زمین کی عام خشک مٹی تھی۔ سو آدم علیہ السلام کو طین لازب سے اپنے دست قدرت ہاتھ سے بنایا، اور 40 راتوں تک اس کے پتلے کو ایسے ہی ڈالے رکھا۔ پس ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، اس میں آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے قول میں من سلسال کالفخار میں اس طرف اشارہ ہے۔ پھر وہ اس پتلے کے منہ میں داخل ہوا اور پشت کے راستے سے نکلا اور کہنے لگا، اس آواز کی وجہ سے تو پیدا کیا گیا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مجھے تجھ پر قبضہ دیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے مجھ پر قبضہ دیا گیا تو میں تیرے حکم کے خلاف کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، ترجمہ: میں مٹی سے ایک انسان پیدا کروں گا، جب میں اس کی بناوٹ کو درست کر لوں اور اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا کہ ابلیس اس پر تکبر نہ کر سکے۔ لیکن جب ابلیس تکبر کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس پر ابلیس تکبر کرتا ہے، حالانکہ میں اس سے تکبر نہیں کرتا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کا انسانی شکل میں پتلا تیار کیا اور 40 سال تک اسی حالت میں رہنے دیا۔ ملائکہ یعنی فرشتے اس پر سے گزرے اور اسے دیکھ کر گھبرائے، اور سب سے زیادہ گھبراہٹ ابلیس پر طاری ہوئی۔ جب بھی اس کے پاس سے گزرتا اس پر ٹھوکر لگاتا، جس کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہوتی جس طرح ٹھیکری کی آواز ہوتی ہے۔ ابلیس ٹھوکر لگاتے وقت آدم کے پتلے سے کہتا کہ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا، اور منہ کی طرف سے اس میں داخل ہوتا اور پشت کے راستے سے نکلتا، اور ملائکہ سے کہتا کہ تم اس سے نہ ڈرو، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بنا کر رکھا، پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے پاک حصے کو دائیں ہاتھ میں اور خبیث یعنی ناپاک حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ کر کے رکھا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملایا اور اس مٹی کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ اس وجہ سے بد انسان سے نیک اور نیک سے بد انسان پیدا ہوتا ہے۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، لیکن کہا گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو پتلے کی شکل میں پیدا کیا، پھر اسے چھوڑے رکھا اور اس میں روح پھونکے جانے سے پہلے 40 دن تک اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیکرے کی طرح اس میں آواز پیدا ہو گئی، حالانکہ اسے آگ نے نہیں چھوا تھا۔ جب اس پر مقررہ مدت گزر گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو اسے فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔